السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، 11 مئی کو ہمارے محسن و مربی مولانا کاکا سعید احمد صاحب عمری کی وفات کیا ہوئی کہ 1 صدی کا خاتمہ ہو گیا۔ مولانا ابنائے قدیم میں جامعہ کے قدیم ترین فارغ تھے۔ جامعہ کی پوری تاریخ، جامعہ کے مقاصد قیام، جامعہ کے عزائم اور اس سے پوری وابستہ پوری تاریخ گویا اس کا ایک چلتا پھرتا نمونہ وہ تھے۔ مولانا کی پیدائش جو ہے وہ 12 اکتوبر 1936 کو ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی، ام المساکین کے نام سے وہ آس پاس میں جانی جاتی تھی۔ مولانا حافظ الرحمن صاحب نے اپنی کتاب عرض حرم میں پہلا قدم، اس میں ایک اقتباس ہے، وہ لکھتے ہیں: عمر آباد اور اطراف کے تمام یتیموں اور بیواؤں کی ماں، فقراء و مساکین کی معاون و ہمدرد، بانی عمر آباد و مؤسس جامعہ کی بہو، 1947-48 میں فریض حج کی ادائیگی کے بعد مینا ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی 1947 میں، اور المعلیٰ میں سپرد خاک کر دی گئی۔ وفات سے قبل مرحومہ نے ایک وصیت کی۔ آپ سوچئے 1 کروڑ پتی خاتون کیا وصیت کر سکتی ہے؟ تو آئیے، آپ سوچتے سوچتے تھک جائیں گے مگر اس وصیت کی تہہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں۔ اسی وصیت نے کاکا سعید احمد کو مولانا کاکا سعید احمد عمری بنایا، اور اسی وصیت کی دوسری قسط مولوی کاکا عبدالرزاق شاہد عمری اور مولوی کاکا انیس احمد عمری کے نصیب میں آئی۔ والدہ کی اسی خواہش اور نصیحت کے مطابق 1949 میں آپ کا داخلہ جامعہ میں ہوا، اور مارچ 1956 میں یہاں سے آپ کی فراغت ہوئی۔ مولانا کے والد مرحوم کاکا اسماعیل صاحب بہت دور اندیش اور انتہائی تجربہ کار آدمی تھے۔ انہوں نے مولانا کاکا سعید احمد صاحب کی تربیت بچپن ہی سے کی، اور تربیت میں بھی بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ 1961 تک عمر آباد میں اسٹریٹ لائٹس وغیرہ نہیں تھی، اور کاکا اسماعیل صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب بتایا کرتے تھے کہ کاکا اسماعیل صاحب جو ہیں وہ جامعہ کا جو حرم ہے اس کے بعد پیچھے ایک باغ ہے، وہاں ایک کنواں ہے، وہاں کا پانی وہ پیتے تھے۔ ملازم روزانہ پانی لے آتا، اور کبھی بارش ہوتی، گرمی ہوتی، ٹھنڈی کا زمانہ کچھ شباب پر ہوتا، تو ایسے وقت میں اپنے بیٹے سے کہتے کہ اس ملازم کے ساتھ جاؤ۔ پوچھتے کہ میرے وہاں کیا میری کیا ضرورت ہے؟ تو بولتے کہ میں بولا ہوں جاؤ۔ مقصد یہ ہوتا کہ یہ غریب آدمی جاتے آتے ہوئے کیا تکلیف اٹھاتا ہے، کن حالات سے وہ گزرتا ہے، یہ چیزیں ان کے ذہن میں آئیں، ان کی یہ چیز ان کے لیے تربیت کا باعث بنے۔ جامعہ میں داخلہ ہوا تو مولانا حبیب صاحب بتاتے تھے کہ ہفتے میں 1-2 دن تو ایسا ضرور ہوتا کہ بڑے سیکریٹری صاحب ہمیشہ بتاتے تھے کہ بڑے سیکریٹری صاحب کاکا صاحب کو سعید صاحب کو مسجد میں بھیج دیتے سونے کے لیے، اور ان دنوں
عمر آباد میں جو ہے مچھروں کا معاملہ مچھروں سے بڑھ کر ہے نا کھٹمل کا معاملہ ہوتا تھا. فین نہیں, گرمی سردی, اس چیز نے اتنی قوت برداشت ان کے اندر پیدا کی. ہم لوگوں نے اپنا جو ابتدائی زمانہ ہے 2001 کے بعد فراغت کے بعد جمعیت ابناء قدیم کے اجلاس مسجد عمر آباد میں ہوتے تھے, تو سیکریٹری صاحب ہم جو اساتذہ ہیں یا مدعوین ہیں ان کے ساتھ تنہا سو جاتے تھے. نہ تکیہ ہوتا, نہ کسی بیڈ شیٹ کی ضرورت ہوتی, نہیں, بالکل پورے آرام کے ساتھ جیسے عام آدمی سوتا ہے اسی آرام کے ساتھ وہ سو جایا کرتے تھے. کبھی اس میں ان کو دقت نہیں ہوتی تھی. نجی محفلوں میں اگر کہا جاتا کہ نئی جگہ جانے سے نیند نہیں آئی فلاں آئی تو ان کو ہے نا ہنسی آ جاتی تھی, اور ہم لوگوں سے کہتے تھے اس عمر میں اس قسم کی نزاکتیں آئندہ زندگی تم کیسے گزارو گے. ان سب چیزوں کی بڑی وہ سرزنش کیا کرتے تھے. تو یہ چیز آخر تک بھی ان کے اندر یہ جو جفاکشی کی جو کیفیت ہے وہ جفاکشی کی کیفیت رہی. کھانا پینا جو بھی انہیں مل جاتا, جو بھی ملتا, کبھی اس میں ہے نا نام رکھنے کا معاملہ نہیں تھا. سفر میں ایک اجین کا ایک سفر تھا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حوالے سے. وہاں جو علماء آئے تھے دسترخوان پر دیکھا کہ ہر ایک کی فرمائش کر رہا ہے. خاص کر نا چائے کا وقت آیا تو کوئی کہہ رہا ہے کہ چائے آدھی شکر چاہیے, پاؤ شکر چاہیے, شکر کے بغیر چاہیے, شکر کے ٹپس اس کے اندر چاہیے. تو اس وقت نا ان کے اندر ایک جلال کی کیفیت آئی, بے قابو ہو گئے اور کہا کہ اللہ نے کسی کو بیماری سے آزمایا ہے تو کیا بیماری تبلیغ کرنے کے لیے اللہ نے انہیں دی ہے. چائے نہیں پینے سے نا کون سی موت واقع ہو جائے گی. پینا ہے تو پی لیں, نہیں پینا ہے تو چھوڑ دیں. جو لوگ مہمان میزبان ہیں, میزبانوں کو تکلیف دینا یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سی انسانیت ہے. بے قابو ہو گئے. آپ کے بازو مولانا فہیم صاحب جو جامعہ نظامیہ کے ہیں نا وہاں کے ایک مفتی وہ رکن تھے, تو وہ انہوں نے کہا کاکا صاحب آپ نے جو بات کہی ہے وہ میرے دل کی آواز ہے. مجھ میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ میں کمزور ایمان والا صرف ہے نا دل میں محسوس کر کے رہ گیا, اور آپ نے اس مجلس میں آپ نے نا حق کا حق ادا کر دیا. ان کے الفاظ تھے, مولانا فہیم الدین صاحب غالباً ان کا نام تھا. تو یہ عظیم الدین نہیں مفتی جامعہ نظامیہ محی الدین فہیم صاحب, تو وہ تھے, انہوں نے یہ بات بتائی. تو یہ دور اندیشی اور خاص کر کے یہ ان کے نا سوچ کا معاملہ تھا. تو اسی طریقے سے فراغت کے بعد تو خود سیکرٹری صاحب نے ہم کو بتایا تھا کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد تو میں نے سمجھا کہ میرے جو اصل استاد ہیں وہ معاملہ ان کی وفات ہو گئی. دوسرے اساتذہ جو تھے وہ احترام کیا کرتے تھے, لیکن دو شخصیتیں تھیں, مولانا سید امین احمد صاحب, مولانا سید امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالسبحان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں حضرات کبھی بھی کہیں بھی کچھ کمی بیشی دیکھتے تربیت کے حوالے سے تو یہ دونوں حضرات تربیت کے معاملے میں نا بتایا کرتے تھے. تو مولانا آخری وقت تک ان دونوں کو یاد کرتے تھے, آخری وقت تک. جامعہ میں جو اساتذہ کے سلسلے کے تذکرے شروع ہوئے, تذکروں کے نا ترتیب کا نئی ترتیب کا معاملہ, تو اس کے لیے پہلی شخصیت کا انتخاب مولانا سید امین صاحب کا تھا. اور وہ واحد کتاب ہے شاید میں سمجھتا ہوں جس کے لیے سیکریٹری صاحب نے مقدمہ اس کا لکھوایا, اور اس کے ایک حرف ہے نا ان کے جذبات, ان کے احساسات کا عکاس ہے. آپ ضرور مولانا سید امین صاحب جو کردار ساز شخصیت جو کتاب ہے اس کا مقدمہ آپ پڑھیے. تو یہ دونوں حضرات. پھر تیسری بات, اس کے بعد انہوں نے کتابوں کو اپنے لیے ہے نا اوڑھنا بچھونا بنا لیا, اور مسلسل ہے نا کتابیں ہے نا وہ پڑھتے رہے. مولانا حافظ صاحب نے ایک مجلس میں ان کی کتابوں کے حوالے سے ایک شعر سنایا تھا, کبھی آنکھیں کتاب میں گم ہیں, کبھی آنکھیں کتاب میں گم ہیں, کبھی گم ہے کتاب آنکھوں میں. کبھی آنکھیں کتاب میں گم ہے, کبھی گم ہے کتاب آنکھوں میں. یہ ان کا میرا مزاج نہ ہوا کرتا تھا. صدائے دل میں ایک بڑا دلچسپ اقتباس ہے سیکرٹری صاحب کے سلسلے میں. مولانا حافظ صاحب نے لکھا ہے, عمر آباد کی لائبریری کے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں البلاغ لائبریری, فصحا لائبریری, اسٹاف لائبریری دکھانے کے بعد
عمر لائبریری لے جاتا ہوں جو عمر آباد کے تاج علم کا نور ہے، قدیم و جدید کتابوں کا ایک سنگم ہے، عربی، فارسی، اردو، انگریزی اور تمل کے مراجع یہاں دستیاب ہیں۔ پھر میں پوچھنے والے سے ایک چلتی پھرتی بھرپور لائبریری کا تذکرہ کرتا ہوں کہ وہ علم و معلومات کا سمندر ہے، اس کا سینہ کتابوں کا دفینہ ہے اور دماغ مطالعے کا خزینہ ہے۔ جو باتیں آپ کو طویل جد و جہد اور بسیار کوشش کے بعد ملیں گی وہ آپ لمحوں میں ان سے معلوم کر لیجئے۔ بس مجھ سے آپ ان کا نام نہ پوچھیں کہ وہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ دوسرے کسی واقف کار سے دریافت کر لیں، وہ بتا دیں گے کہ گشتی لائبریری کا نام کاکا سید احمد عمری ہے۔ تو کتابوں کے سلسلے میں یہی کیفیت آخر تک رہی۔ کوئی کتاب کبھی فون کر دیتے، ان کی ذوق کی کتابیں پہنچانے کا معاملہ ہوتا، پہنچا دیتے، 2 دن میں کتاب ختم ہو جاتی۔ آخری دنوں میں تقریباً سال کے اندر ایسی بھی کیفیت ہوئی ہے کہ رات میں 3 بجے فون آیا ہے، 2 بجے فون آیا ہے کہ ہے نا فجر میں آتے ہوئے کتاب لا لو۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ وہ مثال کے طور پر 2:25 اگر ہے نا وقت تھا تو چھوٹا کانٹا بڑا کانٹا اس کے دیکھنے میں کچھ فرق ہو گیا، انہوں نے سمجھا 5 بج گئے ہیں، اب نماز کو اٹھے ہوں گے آتے ہوئے فجر میں ہے نا کتاب لانے کے سلسلے میں۔ ہم اس قسم کے کوئی بھی معاملے ہوتے، مولوی ابراہیم صاحب ہیں، ہم ایک دوسرے سے یہ چیزیں ہے نا شیئر کر لیا کرتے تھے۔ ایسا تقریباً 5-6 مہینوں میں ایسا ہوا ہے۔ آخری دنوں تک آپ کو یقین نہ آئے کہ مئی کا راہ اعتدال اپریل 22-24 کے تک ہے نا مرتب ہوا۔ اس وقت سیکرٹری صاحب ہے نا ہسپتال میں تھے کمزوری کی وجہ سے، ہوش و حواس مکمل طور پر بحال۔ ان کا معمول تھا کہ راہ اعتدال کے مضامین خود دیکھ لیا کرتے تھے، اس کے بعد ہی وہ اجازت دیتے، ان میں نا تبدیلی وغیرہ کی باتیں ہے نا کہا کرتے تھے۔ ہسپتال میں رہ کر انہوں نے پورا مسودہ دیکھ لیا تھا، ہسپتال میں رہ کر۔ اور اس دن گھر میں بچیاں تھیں اور دوسرے تھے، ان سے بتا دیا کہ آج ہے نا آپ چلیں ہم لوگ کام کر لیں گے، پورے مضامین ہسپتال میں۔ کتاب بھی وہاں سے ہے نا منگوائی تھی، ایک چھوٹی بالکل ہلکی پھلکی کتاب جو کمپوز شدہ ہو، جس کے حروف بڑے ہوں، اس حوالے سے کتاب بھی میں نے وہاں تک ہے نا پہنچایا تھا۔ تو یہ کتاب سے یہ تعلق، یہ عشق، یہ ہمیشہ ہے نا رہتا تھا۔ اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں حیدرآباد یا دوسری جگہوں پر، لازماً وہاں کے مکتبوں پر ہے نا جانا ضروری تھا۔ کوئی چیز چھوٹے، کھانا چھوٹ جائے، دعوت چھوٹ جائے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن لازماً کتاب گھر ہے نا وہاں پہنچتے، کتابیں دیکھتے، اور کتابوں کے ذوق کے معاملے میں ہر اچھی چیز چاہے وہ کسی نے بھی لکھی ہو، وہ کتاب ہے نا وہ دیکھنا پسند کرتے، خریدتے۔ یہ ان کا ہے نا معاملہ تھا، اور چاہتے تھے کہ آج ہمیشہ ان کے ہے نا دل کی جو آواز ہے وہ ہمارے لیے پیغام ہے ان کی زندگی کا، کہ کبھی ہے نا بے اختیار کہتے تھے جی وہ دن کب آئے گا جب ہے نا ہمارے ہاتھوں میں ہماری عمریوں کی کتابیں ہوں گی، ہم ایسے شوق سے پڑھیں گے، وہ دن کب آئے گا، یہ ان کی تمنا ہوتی تھی، وہ تڑپ ہوتی تھی۔ ہمارے اساتذہ ایسی کتابیں کب لکھیں گے؟ ایک آدھ مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اس وقت تک میں زندہ رہوں گا یا وہ دیکھوں گا میں وہ منظر، یا ہماری زندگی میں وہ لمحہ آئے گا، یہ اس قسم کا خیال ہوتا تھا۔ آخری دنوں میں جب ہے نا جامعہ کے 700 سال مکمل ہونے کی بات آئی تو ہم لوگوں سے ایک مرتبہ انہوں نے بتایا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ تمہارے ادارے سے، ادارے تحقیقات اسلامی سے 100 کتابیں کم سے کم ہے نا ہونی چاہیے، سال مکمل ہونے تک، 100 سال ہونے تک 100 کتابیں۔ ہم کم سے کم ہے نا اپنے دل کو تسلی دے لے کہ ایک سال کے حساب سے ایک کتاب ہے نا شائع کی۔ تو خصوصاً ابنائے جامعہ جو تقریروں میں دوسرے میدانوں میں رہتے ہیں، عموماً تصنیف و تالیف کے میدان میں، اور تصنیف و تالیف میں بھی روایتی انداز سے ہٹ کر وقت کی جو ضرورت ہے، جو ہے نا رہنمائی کرنے والے جو موضوعات ہیں، اور آج کے جو زندہ موضوعات ہیں، ان موضوعات پر ہے نا ابنائے قدیم کی کتابیں آئیں، لوگ پڑھیں، رہنمائی حاصل کریں، یہ ان کی بڑی خواہش تھی۔ اور اس وقت بتایا تھا کہ یہ خواہش صرف میری خواہش نہیں ہے، ابا جی والد محترم کاکا اسماعیل صاحب کی خواہش تھی کہ اس زمانے میں جبکہ جامعہ کا ابتدائی زمانہ تھا 1937-38 میں، یوسف کوکن صاحب عمری رحمہ اللہ، ان کے اندر تھوڑی بہت جب لکھنے کی صلاحیت دیکھی گئی تو اس زمانے میں ان کی خواہش تھی کہ بھئی وہ ڈاکٹر بنے، اس لائن میں جائیں۔ لیکن اس زمانے میں والد محترم نے انہیں گھر بلا کر سمجھایا بجھایا، ان کے ایک ماموں تھے اس لائن میں لے جانا چاہتے تھے، ان کو بلا کر سمجھایا اور بتایا کہ ان کو تصنیف لائن میں چھوڑ دو، اور پورے جامعہ کے اخراجات پر وہ اس وقت سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کے یہاں
ادارت سے دارالمصنفین اعظم گڑھ بھیجے گئے، وہاں انہوں نے تربیت پائی. یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ یونیورسٹی وغیرہ کی لائن میں چلے گئے، وہ کچھ اور معاملے تھے. لیکن خود یوسف کوکن صاحب میں آخری دم تک یہ احساس تھا کہ مجھے یونیورسٹی کی پروفیسری کے لیے مجھے تیار نہیں کیا گیا ہے، تصنیف و تالیف کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور ہمیں دیکھ کر اس وقت خوشی ہوئی جب ان کی کتابوں کی مقالات کی جو فہرست ان کی اہلیہ نے بعد میں جو مرتب کیے، ان کی تعداد غالباً 121 ہے. 121 غالباً ہے وہ ان کی تعداد ہے. یہ جذبات تھے سیکریٹری صاحب کے. اور ابنائے قدیم کے حوالے سے ایک بات اور بھی ہے کہ ابنائے قدیم کی ترقی سے ایسی انہیں خوشی ہوتی جیسی وہ خوشی اپنے لیے، اپنی ترقی، اپنی کسی کامیابی پر محسوس کرتے. فارغین سے ملاقات ہوتی، تاجر ہے، تجارتی لائن میں ہے، تو ان کی ہمت شکنی نہیں کیا کرتے تھے، بتاتے تھے خوشی کی بات، تم تجارتی لائن میں رہو، اچھی ترقی کرو، اس راستے سے دین کی خدمت بھی برابر کرتے رہو. تجارت میں تاجر بن کر ہی نہ رہو، بنیادی طور پر تم کیا ہے کہ تم ہے نا عالم دین ہو کسی بھی لائن میں. جب کبھی ایک سفر میں ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے شکایت کی کہ آپ نے خطر کا جو دروازہ ہے ابنائے قدیم کے لیے کھول کر اچھا نہیں کیا. ابنائے قدیم کے لیے یہ دروازہ کھول کر اچھا نہیں کیا. فارغین کی ایک تعداد ہے نا ادھر جا رہی ہے اور ہے نا دین کی خدمت یا اس سے ہے نا نہیں رہ رہی ہے. تو سیکریٹری صاحب نے یہ 1 منٹ کے توقف کے بغیر کہا کہ جو لوگ قطر گئے ہیں آپ میں سے بتائیے کہ کون حرام کمائی سے لگا ہوا ہے، حلال کمائی تو کر رہے ہیں. اور ان میں سے اتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے روپے پیسوں کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر اگر ہے نا کہیں، اونچے پیمانے، اگر دینی پیمانے کی بات کہیں تو دین کی خدمت میں اپنا سرمایہ لگا رہی ہے. وہاں رہ کر بھی کچھ نہ کچھ دعوتی کام سے، اصلاحی کام سے ہے نا وہ جڑی ہوئی ہے. کیا یہ کامیابی نہیں ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا قطر کے ابنائے قدیم میں سے جو کم سے کم سطح پر اپنے خاندان کو سنبھالنے والا نہ ہو، اپنے گھروں کو سنبھالنے والا نہ ہو، اپنے بھائی بہنوں کو سنبھالنے والا نہ ہو. کیا یہ ایک آدمی اپنی کمائی کے ذریعے سے اس قسم کا جو کام کر رہا ہے، کیا یہ آپ کی نظر میں یہ خدمت نہیں ہے؟ خدمت کا جو آپ نے محدود تصور رکھا ہے اس تصور پر آپ نظر ثانی کیجیے. یہ سوچ تھی ان کی، یہ ان کے ہے نا جذبات تھے. بڑی خوشی کوئی ہمارے اساتذہ میں سے بھی کوئی ہے نا کامیاب ہوا، کوئی ہے نا گاڑی خریدا، کوئی کچھ ہوا، دیکھ کر ایسے خوش ہوتے جیسے معلوم ہوتا کہ بھئی گاڑی ہے نا انہوں نے خریدے. ایک موقع پر مولوی الیاس صاحب نے جب 2 ویلر لی تو اس وقت سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے مجھے جامعہ کے سامنے ایک پلیٹ فارم بنانے کی گاڑیاں چھوڑنے کے لیے، اور بہت جلد ایسا وقت بھی آئے گا لگتا ہے جہاں اساتذہ ہی کی کاریں ہوں گی، اس کے لیے الگ سے بنانا پڑے گا. ایسی سوچ، یہ ترقی وغیرہ ابنائے قدیم کے حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ کفت اس وقت ہوتی تھی جب کسی فارغ کے اندر مادیت کا غلبہ دیکھتے، اسی کے لیے وہ رہنے کی بات دیکھتے. اور خاص کر گورنمنٹ سرکاری ملازمتوں سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں، عام طور پر ان میں ایک رجحان وہ ہے نا وہ دیکھا کرتے تھے کہ بھئی وہ صرف اپنے کام سے، کمائی سے لگے ہوئے ہیں تو بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ یہ چیز ان کے لیے بربادی کا ہے نا ذریعہ بن رہی ہے، ان کے لیے بربادی کا ذریعہ بن رہی ہے. بلکہ چاہتے یہ تھے کہ کہیں بھی آدمی رہے لیکن ہے نا دین کے لیے کام آئے، اس کی صلاحیتیں جو ہے امت کے لیے، ملت کے لیے کام آئے. ان جذبات کا کھل کر اظہار بھی کرتے تھے، کھل کر اظہار بھی کرتے تھے. وہ جو فارغین آپ سے قریب ہوتے ہیں ان سے پوچھتے کیا کر رہے ہیں، کوئی بتاتا خطبہ نہیں دے رہا ہے، ممبر و محراب سے جڑا ہوا نہیں ہے، کسی ہے نا خدمت خلق کے کام سے لگے ہوا نہیں ہے، تو باقاعدہ برابر بتاتے تھے کہ بھئی آپ کی جو زندگی بے فائز زندگی گزر رہی ہے، آپ ہے نا ایک کولے کے بیل کے جیسے ہے نا تقریباً اس مزاج پر، اس رخ پر آپ جا رہے ہیں. آپ کی صلاحیتوں کی، آپ کی کمائی کا کیا فائدہ؟ یہ فائدہ اگر آپ کی پہچان کو ختم کر رہی ہے تو یہ تو فائدہ نہیں، نقصان ہے. یہ تو جنت کے راستے سے نکال کر آپ کو جہنم کے راستے پر یہ چیز ہے نا لگائی جا رہی ہے. یہ چیزیں جو ہے سیکرٹری صاحب ہے نا عام طور پر ہے نا یہ بہت زیادہ اس کا ہے نا ذکر کیا کرتے تھے. خصوصاً جمعیت ابنائے قدیم کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ جب صدر بنے تو اس کے بعد سے جمعیت کو انہوں نے اصلاح نفس کے راستے پر لگایا. جمعیت کا کوئی بھی اجلاس، ان میں ان کی تقریر ہوتی، اس کے اندر 3 عناصر ضرور ہوتے اصلاح نفس کے سلسلے میں. آپ دوسروں کی فکر چھوڑ دیجئے، اپنی فکر کیجئے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی فکر، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر. آپ کی ہر تقریر کا اختتام جنت کی نعمتوں کی طلب اور جہنم سے بچنے کی ہے نا دعا پر ہے نا ہوا کرتا تھا.
پھر اس کے اندر غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کی تڑپ کی باتیں ہمیشہ ہوتی تھی، غیر مسلموں کے ساتھ تعلق کی بات، پھر اس کے ساتھ خدمت خلق کی بات، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے بعد یہی چیزیں آپ کے تقریروں کے عناصر ہوا کرتے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی اجلاس میں جاتے، باہر کے اجلاس میں، سب جگہ یہی موضوع ہوا کرتا، سب جگہ یہی موضوع، سب جگہ یہی موضوع۔ کاکا صاحب بولتے تھے کہ بھئی آج آنا، آپ کا موضوع آئے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اجلاس کسی رخ پر جا رہا ہوتا، آپ کی تقریر ہوتی تو دینی رخ سے مل جاتا تھا۔ یہ چیز بھی ہم نے دیکھی ہے۔ سیکریٹری صاحب کی زندگی کی ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ عفت محابی کی مثال تھی، عفت محابی کی۔ آپ کی اہلیہ کا انتقال 1978 میں ہوا، اس کے بعد تقریباً 46 سال جو ہے انہوں نے تنہائی کی زندگی گزاری۔ یہ جو 46 سال کی جو زندگی تھی، اتنی پاکیزہ، اتنی صاف ستھری تھی، اور شرم و حیا کا اتنا لحاظ تھا کہ میں 23 سال آپ کے سفروں میں رہا، میں گواہی دے سکتا ہوں کہ کبھی ہوٹلوں میں کپڑے بدلنے کی ضرورت رہتی، آج تک ہم نے آپ کا جسم اندر سے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کا جسم کا حصہ۔ بنیان بھی بدلنا ہوتا تو حمام میں، لباس بدلنا تو دور کی بات، بنیان بھی بدلنا ہو تو حمام میں۔ یہ ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ بیڈ اگر ہوٹلوں میں رکنا پڑتا تو سب سے پہلا تنہا بیڈ تلاش کرتے، سنگل بیڈ، پوری آخر تک اس کے لیے کوشش ہوتی، یہاں تک کہ بھئی اس میں اے سی نہ ہو، سہولتیں نہ ہو، اگر سنگل بیڈ مل رہا ہے تو اولین ترجیح وہی ہے۔ اگر بہت مجبور ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آخر میں 2 بیڈ پر ایک بیڈ پہ، بڑے بیڈ پہ 2 آدمی کو رہنا ہوتا، تو اس کے لیے شکل نکالتے کہ درمیان میں تکیے رکھے جائیں، یا جو ٹاول صفائی کے لیے دیے جاتے ہیں وہ ٹاول رکھے جائیں، اور مزاحاً کہا کرتے تھے کہ تمہاری دنیا ادھر کی، میری دنیا ادھر کی، ہماری دنیا میں آپ کو نہیں آنا۔ یہی، اور جس انداز میں سوتے ایک ہی اس میں، اور خاص کر کے اس موقع پر کروٹ تک بھی نہیں بدلتے تھے، صرف اسی خیال سے کہ کہیں جسم کہیں ہاتھ لگ جائے، کچھ ہو جائے۔ اور اس وقت ہمارے لیے بھی آزمائشی ہوتا کہ ہم بھی اسی کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ فروری 2018 میں حیدرآباد میں مسلم پرسنل لا کا اجلاس تھا، ہم کو چتور سے جانا تھا، تو سفر میں ٹو ٹائر اے سی اس لیے پسند کرتے تھے کہ بھئی نمازیں وقت پر ہو جاتی ہیں، ذکر و اذکار، تہجد کا اہتمام جیسے حضر میں وہ کرتے ہو، سفر میں بھی ہو جاتا ہے، اس میں کچھ گردی نہیں ہوتی ہے، اور سارے معمولات آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ٹرین پہنچے، اسٹیشن میں پہنچے، تو ہمارے جو سامنے کا جو کیبن تھا 2 افراد کا، اس میں 2 خواتین تھیں، ماں ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی نواسی ہے۔ جو بیٹی ہے وہ کم عمر بھی ہے اور بالکل فیشنیبل ہے، حالت بالکل مغربی تہذیب کی وجہ سے جسم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ تو سیکرٹری صاحب نے فوراً جیسے ہی ہم پہنچے تو فوراً دیکھ کر کہا کہ جی پہلے ٹی ٹی کو پکڑو، اس سے کہیں سیٹ بدلوا لو۔ ٹی ٹی کو تلاش کیا گیا، ٹی ٹی نے کہا کہ بھئی 1-2 گھنٹے کے بعد رینی گنٹا جب وہاں کے بعد ہی میں دے سکتا ہوں، تو انہوں نے بتایا نہیں، کسی طریقے سے تیار کر لو۔ بعد میں معاملہ کچھ طے ہوا اور ہم سیٹ بدلنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے بتایا کہ آپ بہت برداشت سے کام لیتے ہیں، اب یہ پوری جو 5:30 بجے ٹرین نکلتی ہے، سارے معاملے ہونے تک 6:30 بج گئے، اور آدھے گھنٹے کا معاملہ تھا، مغرب بھی پڑھ لیتے، کھا لیتے، سو جاتے، باتیں ختم ہوتی، ہم ہماری دنیا میں رہتے ہو، ان کی دنیا میں۔ تو سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ یہ جو آدھے گھنٹے کی تم جو بات کر رہے ہو، یہ چیز جو ہے اس موقع پر نہ تمہاری آخرت کے لیے ٹھیک ہے، نہ میری آخرت کے لیے ٹھیک ہے۔ عفت محابی کا یہ خیال، خصوصاً آج ابنائے قدیم، ابنائے جامعہ، اس وقت جو دنیا موبائل فون کی وجہ سے جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، یہ عفت محابی جو ہیں، یہ محترم سیکرٹری صاحب کی زندگی کی یہ بہت بڑی خوبی تھی، بہت بڑی خوبی تھی۔ اس واقعے کا میں نے ذکر اس وقت کیا، مولانا ثناء اللہ صاحب سے بھی فون پر میں نے کیا، تو یقین مانیے مولانا ثناء اللہ صاحب نے آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے بتایا ایک بات میں آج شیئر کر رہا ہوں کہ ایک انسان میں کوئی بھی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس انسان میں یہ کمزوری ہرگز نہیں ہو سکتی، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ ایک اور بات ہے جذبہ احسان شناسی، یہ سیکرٹری صاحب کی زندگی کا بہت اہم عنصر تھا، جذبہ احسان شناسی کا۔ 5 اگست 2023 کو مولانا خلیل الرحمان صاحب کے
पोते मोना बेटे मोना इब्राहिम आज़मी साहब जो हैं उनके बेटे का निकाह था 5 अगस्त को वनम्बडी में। 4 अगस्त को निकाह था, 5 अगस्त को वलीमा हुआ। उस वक्त सेक्रेटरी साहब बीमार थे, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। समझे कि चलने के लिए भी थोड़ा सा खुद एतमादी उनकी मुतज़लज़ल हुई थी, कोई ना कोई सहारे का मामला था। तो उस वक्त सहारे के साथ वो इसमें आए, शादी खाना आए वो आम्बोर। आने के बाद वहाँ से फारिग होके आए तो असर में किसी काम से मुझे जाना हुआ तो बताया कि आज मैं बहुत थक गया। हमारा पहले से तय था कि असर के बाद है ना कुछ मज़ामीन दिखा लेने थे। मैं घर पहुंचा तो आज मैं है ना बहुत थक गया हूँ, ये काम कल कर लेंगे या मैं फ़ोन कर लेता। तो मैंने बताया आज आपको जाना नहीं चाहिए था, मेरी ज़बान से निकल गया। इस तकलीफ़ में आपको आना नहीं चाहिए था, जो ना तकलीफ़ उठाकर। तो उन्होंने बताया क्या तुम समझते हो मैं खाने के लिए आया हूँ? क्या तुम ऐसा समझते हो? मैं सिर्फ मौलाना नौमान साहब, मौलाना अब्दुल सुबान साहब और मौलाना खलीलुर रहमान साहब की उनकी खिदमत को याद करते हुए वहाँ पहुँचा। ये एहसान शनासी के जज्बात जो हैं ये थे, हमेशा हमसे भी कहा करते थे। सफ़र में भी मुख्तलिफ लोग, बाज़ औक़ात ना बेढंग के किस्म का भी मामला था और उनकी जो तबीयत में सफाई थी उस हवाले से वो कैफियत उनकी ना लगा नहीं खाती थी और उनसे बहुत अपनाइयत के साथ मिलते। बाज़ औक़ात उनके मेयर के अफराद नहीं होते थे, इसके बावजूद बड़ी अपनाइयत के साथ। मैं कभी पूछता कि भाई ये कौन थे, ये उनका एक लफ्ज़ था हमेशा हमेशा हमारे इसमें है ना हंसी मजाक के लिए कहा करते थे कि दीवाने बाशो। ये कौन दीवाने बाशो हैं? तो कहा करते थे कि ना ये जामिया का साथ है ना इनका ये हमदर्दी का मामला रहा है, इनकी ये खिदमत का मामला रहा है। ये जज्बा एहसान शनासी उनके अंदर है ना बहुत था। शुक्रगुजारी का मामला ये भी बहुत ज़्यादा थी। कभी हमने आखिरी दम तक नाशुक्री के अल्फाज नहीं सुने, कभी हम नाशुक्री का कोई जुमला नहीं। मौलाना अबुल बयान अम्माद साहब के फर्जन जो है डॉक्टर खालिद साहब, जब मौलाना बाहर थे तो अचानक उनको बाहर के सफ़र पर जाना हुआ, मौलाना तन्हा घर में रह रहे थे। तो उस मौके पर मैंने सेक्रेटरी साहब से ख्वाहिश जाहिर की कि ऐसा मामला है, मैं मिल के आना चाहता मौलाना से। तो बताया कि ज़रूर आप जाके आ जाओ। आने के बाद पूछा कि भाई क्या हाल है मौलाना का, सेहत कैसी है? मैंने बताया कि मौलाना सेहत से हैं, अच्छे हैं और अपना ख़दीम भी असर के बाद जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। ये खूबी मैंने देखी कि सुबह से शाम तक, दोपहर से मैं ना शाम तक बल्कि रात तक मैं रहा। मौलाना की ज़बान से कभी है ना नाशुक्री बात है ना मैंने नहीं देखे कि उन्हें कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, इसका उन्होंने जिक्र किया हो, नहीं। आखिर तक भी वो अल्हम्दुलिल्लाह यही शुक्रगुजारी की बात है ना करते रहे। तो उस वक्त बताया मौलाना हम्माद साहब की सेहत का राज यही जज्बा शुक्रगुजारी है, यही जज्बा शुक्रगुजारी है। और मैंने उनसे जो चीज़ें है ना ली हैं, मेरा नाज़िर कुरान मौलाना हम्माद साहब के यहाँ मुकम्मल हुआ, उनकी अहलिया भी है ना पढ़ाती रहे, मौलाना हम्माद साहब के पास मुकम्मल हुआ। और यही शुक्रगुजारी का मामला मौलाना के पास है ना, मैं उस वक्त जब मैं नाज़िरा पढ़ रहा था उस वक्त है ना मैंने देखा वो चीज़ कहीं ना कहीं है ना मैंने है ना कबूल किए। ये शुक्रगुजारी का मामला, कोई चीज़ ज़ाय करने के क़ाइल नहीं। 2 बिस्किट भी बचते तो बाकायदा वो लपेट कर है ना रखा करते थे, किसी न किसी वक्त इस्तेमाल में आ जाए। ये बहुत अहम बात थी। फिर इसी तरीके से जामिया की तरक्की के लिए अनथक कोशिश की जो बात है, उसमें एक बात ये है, कहा करते थे कि इदारे जो हैं वो आराम से रहने से नहीं चला करते हैं। इदारे अनथक जुस्ताजू, कोशिश, मेहनत और क़ुरबानियों से वो चला करते हैं। पहली मरतबा ये वाक़या मैं सुना रहा हूँ, दोस्त अहबाब से मैंने ना इससे पहले सुनाया है। 2014 का सालाना इजलास जो है वो 27 अप्रैल को तय था। उस वक्त मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब उस इदारे के उस इजलास के सदर थे और साहब कुवैत के मेहमान खुसूसी भी आने वाले थे, शेख दुएज खलफ अशमारी। तो ये शेख दुएज जो है वो साबिक MP भी थे, बहुत नाजुक तबीयत उनकी। तो सेक्रेटरी साहब तय कर लिए थे कि भाई इस्तकबाल के लिए इनको जाना है बेंगलुरु एयरपोर्ट। दोनों तकरीबन 19-20 के फ़र्क के साथ है ना पहुँच रहे थे। तो लेकिन एक दिन पहले पथरी का सख्त दर्द शुरू हुआ, पथरी का बेइंतहा तकलीफ़। उस दिन है ना स्कैन वानम्बाड़ी जाकर है ना निकाला गया तो मालूम हुआ कि 10 mm की पथरी है जो मसाने में के करीब है ना वहाँ है जहाँ से पेशाब मसाने में पहुँचता है, उसकी वजह से बेइंतहा तकलीफ़ की बात है। वापसी में जब हम गाड़ी से आ रहे थे तो एक बात बताई कि पथरी की तकलीफ़ कैसी होती है तुमको मालूम है? तो बताया नहीं। तो बताया भाई साहब कहा करते थे
کہ خواتین جو درد ذی کا معاملہ بیان کرتے ہیں، مردوں کو تو وہ تجربہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید پتھری کا درد ہے نا اسی سے ملتا جلتا ہوگا. یہ بات تھی. تو اس حالت میں سب نے سمجھایا، سیکرٹری صاحب کو، ککانی صاحب نے بھی، کہ بھائی جا کے آئیں گے. نہیں مانے، نہیں. نکل گئے وہیں سے، گئے مہمان کو ریسیو کیے، واپس آ گئے. اور اس کے بعد جیسے ہی ہم پہنچے، نمازوں میں بھی تھے، معمول تھا جلسے کے دن عصر کے بعد یہاں آتے اور ساری چیزوں کا جائزہ لیتے. ساری چیزوں کا انہوں نے جائزہ لیا. دوسرے دن جس دن ہے نا جلسہ شروع ہونے والا تھا، اس دن انہوں نے 8 بجے فون کر کے بتایا اسٹیج پر آ جانا، آپ ٹھہرو پانی دینے کی جگہ طلباء کے ساتھ. دوسرے طلباء کو، دوسرے جو افراد ہیں پانی دینے کی بات کریں تو ان کو بھیجو، میں جب اشارہ کروں گا میرا معاملہ. ہم ایک بات طے کی. وہ بات کیا تھی کہ پتھری کا بے انتہا کی تکلیف تھی. تو تمبو سامی یہاں ایک کام کرنے والے تھے، اس سے انہوں نے بتایا تھا کہ یلنیر جو ہے وہ ہے نا کاٹ کر رکھے، ایک جگ میں ہے نا بھر کے دے دیں. اور سیکرٹری صاحب نے بچا دے اسٹیل کا گلاس، اسٹیل کا جگ ہے نا رکھنا، جب بھی میں اشارہ کروں پانی کے انداز میں لا کے مجھے دینا. یہ 10 بجے سے سلسلہ شروع ہوا، تقریباً 12 بجے تک یہ ہے نا میں پانی دیتا رہا، پیتے رہے. اگر پانی ختم ہوتا تو لے کے آتا. 12 کے بعد استنجا کی جیسی کیفیت شروع ہوئی. درد کی کیفیت ایسی تھی کہ شاید اس وقت ان کو سہارے کی ضرورت پڑی. مجھے اندر یاد ہے، لے کے گیا استنجا خانے میں باہر ٹھہرا، وہاں سے اس وقت بتایا ذرا دوسرے کوئی ہیں تو ان کو بھیج دو. استنجا کے لیے ہے نا چلے گئے. جانے کے ساتھ ہی 1 منٹ کے اندر آ کی آواز نکلی، چیخ جیسے سمجھے. میں پریشان ہو گیا. استنجا دروازے کے قریب جا کے میں نے بتایا کہ کچھ مدد کی ضرورت ہے تو آپ دروازہ کھول دیجئے. تو بولے نہیں. تو ہے نا پھر ہے نا وہیں رکے. اس دن 10-15 منٹ لگے ان کو وہاں سے استنجا سے فائر ہو کے آنے میں. جیسے جب فائر دروازہ کھولے تو 1 منٹ کے لیے دروازہ ہی نہ پکڑ کرتے باہر آئے تو وہاں پورا جو بیسن ہے وہ خون آلود تھا. تو پتھری جو ہے وہ اس کے ساتھ زور کے ساتھ نکلی ہوئی تھی. اس کے بعد ہے نا خون کی کیفیت. اور ان کا جو معاملہ تھا، میں نے کہا کہ میں پانی بہاتا ہوں تو میں ٹھہر گئے دروازے میں. کہا نہیں، یہ عالم سے یہ خدمت لیتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا بھی میں نے، لیکن ہے نا اس وقت نہیں مانے وہ. میں جتنا بولتا ہوں اتنا سنو. ایک اصولی بات ہمیشہ سفروں میں کہا کرتے تھے کہ جو بولتا ہوں وہ ماننا ہے. تو پھر اس کے بعد 1 منٹ ٹھہرے. جب ہے نا وہ سنبھل گئے، سنبھل جانے کے بعد پانی انہوں نے بہایا اور آ کر بتایا کہ 15 منٹ مجھے جو لگے وہ اس لیے بھی لگے کہ میں ہے نا سفید کپڑے پہنتا ہوں، کہیں خون نہ نکل جائے، دوسروں کو اس چیز کی ہے نا خبر نہ ہو جائے، اس لیے ہے نا میں وہاں بھی کرتا رہا. یہ جامعہ کے سلسلے میں اور جامعہ کے اس معاملوں میں ہے نا اتنی زیادہ جو ہے یہ ان کے یہ تھے. اور ایک اور اہم بات، وقت ہو رہا ہے اس کے باوجود معذرت کے ساتھ، عزت نفس کا بڑا خیال تھا. اپنی عزت بھی اور دوسروں کی عزت بھی. اور کہا کرتے تھے کہ علماء میں جو کمزوری ہے عزتوں سے کھیلنے کی کمزوری، میں اسے قتل سمجھتا ہوں. میں اسے نا قتل سمجھتا ہوں، چھوٹا قتل میں اسے سمجھتا ہوں. آدمی کی دین ہم کو تعلیم دیتا ہے دوسروں کے نا کمزوریوں پر، غلطیوں پر ہے نا پردہ ڈالیں. اگر آپ کے اندر اتنا ایمان ہے تو اسے نا بتا دیں. اگر وہ اتنا ہے نا آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے، کم سے کم ہے نا پردہ ڈال دیں. اس کے لیے ہے نا مغفرت کی ہے نا، آپ اس کی معافی کے لیے آپ ہے نا دعا کرتے رہیں. یہ ہے نا وہ ہے نا کہا کرتے تھے. اس کے ساتھ ایک بات ہے، 2011 میں جامعہ دارالتوحید رحیم آباد میں سالانہ یہ جمعیت ابنائے خدیم کا اجلاس تھا. اس دن معاملہ یہ ہوا کہ دوپہر کا اجلاس جیسے نشست ختم ہو گئی، ہم ہے نا واپس نکلے تو نماز کا وقت تھا. نماز کے بعد میں کھانا کھا کے آیا. کتابوں کی جو فروخت وغیرہ کی ذمہ داری میری تھی. وہ نکلتے ہوئے ویسے ہی میں چھوڑ دیا. واپس آ کے دیکھتا ہوں کہ کچھ کتابیں جو ہے لوگوں نے مفت کی رکھی ہوئی ہے سمجھ کر لے لیا ہے. کتابیں بکھری ہوئی ہے. پریشان ہو گیا میں. اب مجھے حساب کتاب دینا ہے اس کا، کیا کرو. پریشان اتنی میں نا سیکرٹری صاحب گزرے، کیوں پریشان ٹھہرے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ نا ایسا معاملہ ہوا ہے. تو کہا جتنی کتابیں ہیں نا یہ ہوتی ہیں کم لگتی ہیں تو وہ لکھ کر ہے نا عبد المالک صاحب سے کہہ دو کہ وہ میں نے لے لی ہیں. ان ذمہ داروں کو ہے نا مت بتانا کہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے. کہیں نا ان کا دل نہ دکھے، ہے نا وہ لوگ ہے نا مایوس نہ ہو جائے، اور ہے نا دوسری ہے نا غلط بات ہے نا نہ ہو جائے، اس کا خیال. یہ سوچ تھی ان کی، یہ مزاج تھا. اتنی باتیں جو آپ کے سامنے ہمارے سامنے آئی ہیں یہ کسی کی مدح سرائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اوصاف، یہ سوچ، یہ شعور
ہم ہے نا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہی سیکرٹری صاحب کی زندگی کا پیغام ہے. انشاءاللہ سیکرٹری صاحب کے سلسلے میں اب جلسے کے بعد مضامین کا ایک مجموعہ بھی منظر عام پر آنے والا ہے. جو حضرات لکھنے والے ہیں لکھ سکتے ہیں, نئی معلومات جن کے سامنے وہ ضرور اپنے مضامین لکھ کر بھیجیں. انشاءاللہ اس سلسلے کی اور بھی بہت سی باتیں, بہت سی تفصیلات سیکرٹری صاحب کی انشاءاللہ کتاب میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محترم سیکرٹری صاحب نے جو زندگی جو گزاری ہے, جو خدمات انہوں نے انجام دیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے. اور انہوں نے اپنے حسن اخلاق, حسن کردار کے ذریعے سے جو رہنمائی ہماری کی ہے, اس رہنمائی کے اثرات اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں تا دم آخر باقی رکھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.